السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں ناظرین، میں احتشام نظامی قاسمی، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہونے جا رہی ہے، آپ سب لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں۔ اس ویڈیو میں دو بڑے عالم دین ہیں، ایک کی آڈیو وائرل ہے اور ایک کی ویڈیو وائرل ہے، اور یہ بہت ہی خاص پیغام ہے علماء کرام کے لیے، ائمہ حضرات کے لیے، بلکہ ہر ایک مسلمان تک اس پیغام کو آپ سب لوگوں کو پہنچانا ہے۔ ہماری یہ ذمہ داری تھی کہ ہم اس بات کو آپ تک پہنچائے، اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو دوسرے لوگوں تک، اپنے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی کا ایک بہت بڑا پیغام، اور خادم الاسلام ہاپوڑ مدرسے کے ایک بڑے استاذ حضرت مولانا مفتی مستقیم صاحب، ان کی ایک ویڈیو وائرل ہے۔ آپ اس کو دیکھیں گے، اس تعلق سے جانیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے اور سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ہمارے لوگوں کی، امت مسلمہ کی کیا صورتحال ہے، کتنی سچویشن خراب ہو چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، آمین۔ جی ہاں دوستو، رمضان کے مبارک موقع پر بڑھتے ہوئے فتنہ ارتداد کے تعاقب اور امت مسلمہ کے اور اپنی نسلوں کے ایمان کی حفاظت کے لیے دارالعلوم دیوبند کے محتمم و شیخ الحدیث مولانا مفتی ابوالقاسم صاحب نعمانی نے اس پیغام کو ہر ایک خطیب اور ہر ایک امام اور ہر ایک عالم دین، بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امت کے ہر ایک فرد تک آپ اس کو پہنچائے، تاکہ رمضان کے مبارک موقع پر امت کے ایمان کی حفاظت ہو سکے، آمین۔ دارالعلوم دیوبند کے محتمم صاحب کا کیا وہ پیغام ہے، آئیے دوستو پہلے اس کو سن لیتے ہیں، پھر اس کے بعد مفتی مستقیم صاحب کی ویڈیو آپ کو دکھائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ حضرات علماء کرام، خطباء اعظام، ائمہ مساجد اور ملت کے درد مند فکر مند حضرات، بندہ ابوالقاسم نعمانی خادم دارالعلوم دیوبند آپ سے مخاطب ہے۔ اس وقت ایک اہم امر کی طرف آپ حضرات کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس وقت ایمان اور عقیدے کو مجروح کرنے کی ہر جانب سے سازشیں اور کوششیں ہو رہی ہیں۔ قادیانیت کا فتنہ پہلے سے سر اٹھائے ہوئے ہے۔ اس وقت ماضی قریب میں کچھ نئے فتنے وجود میں آئے ہیں، جس میں خاص طور پر شکیل بن حنیف کا برپا کیا ہوا فتنہ شکیلیت اور گوہر شاہی فتنہ، یہ بہت تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں اور مسلمانوں کے ایمان کو غارت کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ چھوٹے موٹے سوشل میڈیا کے ذریعے جو غلط خیالات و نظریات پھیلائے جا رہے ہیں، محمد علی انجینئر مرزا کا فتنہ ہے، جاوید خان جی کے نظریات ہیں، راشد شاہ کے خیالات ہیں، اور بھی مختلف علاقوں کے اندر علاقائی سطح پر غلط قسم کے نظریات پھیلائے جا رہے ہیں، جن میں اکثر وہ ہیں جو گمراہی کی طرف لے جاتے ہیں، اور کئی ایک براہ راست ایمان کو متاثر کرنے والے، جیسے گوہر شاہی فتنہ، شکیلیت کا فتنہ۔ یہ ہماری دینی اور ایمانی ذمہ داری اور حمیت کا تقاضا ہے کہ ملت کے نوجوانوں کے ایمان کو، اپنے آنے والی نسلوں کے ایمان کو، بلکہ پوری ملت کے ایمان کو محفوظ رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جتنی استطاعت عطا فرمائی ہے اس کو استعمال کے اندر لے آئے ہیں۔ اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ علماء کرام اپنے بیانات میں، درس حدیث میں، درس قرآن میں، خطبات میں، نماز کے بعد کی تعلیم کے حلقوں میں عقیدے اور ایمان سے متعلق لوگوں کو آگاہ کریں۔ خاص طور سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام اور دجال کے سلسلے میں جو پیشین گوئیاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں کیا پیشین گوئیاں ہیں، حضرت مہدی علیہ السلام کے ظہور کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا علامت بتلائی ہیں۔ اسی طرح حضرت حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی علیہ السلام دونوں دو شخصیتیں ہیں، دونوں کی علامتیں الگ الگ ہیں، دونوں کے کام الگ الگ ہیں، اس کی بھی وضاحت ہو جائے۔ دجال آئے گا تو وہ کیا کرے گا، اس کی کیا پہچان ہوگی، اس سے لوگوں کو آگاہ کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اس وقت شکیلیت کا فتنہ جو پھیل رہا ہے وہ انہی چیزوں کے غلط تعویلات اور تحریفات کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو اس کو ضروری سمجھ کر، اس کو اہمیت کے ساتھ ساتھ اپنے ذہن میں بیٹھا کر علماء کرام عوام کے ایمان کی حفاظت کے لیے اس کی کوشش کریں، اپنے حلقوں میں اس کو بیان فرمائیں، بیانات میں خطبات کرنے اس کا تذکرہ کریں۔
جب لوگ واقف نہیں رہتے تو ناواقفیت کی بنا پر دوسروں کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں، اس لیے صحیح معلومات لوگوں کے سامنے آنا ضروری ہے۔ تو ایمان کی، عقیدے کی حفاظت اور اس کی تعلیم ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اپنے گھروں کے اندر بھی اس کا نظام بنائے، اپنے بچوں کو بھی سیکھ بتلائے، عورتوں کو بھی بتلائے۔ معلوم یہ ہوا ہے کہ ان کے مبلغین گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، عورتوں کے اندر عورتیں آ کر تبلیغ کرتی ہیں، اور اگر ہم ان کی طرف سے غافل ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کا شکار ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذمہ داری کا احساس عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو آپ نے سن لیا ہے کتنی ضروری بات اور کتنا بڑا یہ کام ہے۔ اگر ہمارے پاس ہمارا ایمان نہیں بچا تو پھر کچھ نہیں بچا ہے، تو اس لیے چاہیے کہ ہم اپنے ایمان کو بچانے کی کوشش کریں، کیونکہ اس وقت چاروں طرف سے ایمان پر ڈاکے ڈالے جا رہے ہیں۔ ایمان کو چھیننے کی، ایمان کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے۔ دوستو اب دیکھتے ہیں اس پیغام کو آپ کتنے لوگوں تک پہنچاتے ہیں، کتنے لوگوں کے ساتھ اس کو شیئر کرتے ہیں۔ دوستو دوسری ایک وائرل ویڈیو ہے، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ خادم الاسلام ہاپوڑ مدرسے کے ایک بڑے استاذ، بڑے عالم دین، بڑے مقرر ہے مولانا مفتی مستقیم صاحب، ایک بہت اچھے آدمی ہے۔ میری بھی ان سے ممبئی میں جمعیت کے پروگرام میں ملاقات ہوئی تھی اور بہت اچھی ملاقات رہی الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں صحت و عافیت کے ساتھ برکت عطا فرمائے۔ یہ جلسوں میں تقریر کرتے ہیں، بہت شاندار مقرر ہے۔ ایک پروگرام میں یہ تقریر کر رہے تھے، سود کے تعلق سے، حرام و حلال کے تعلق سے لوگوں کو بتا رہے تھے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا آج کل کتنی کمپنیاں چل رہی ہے کہ آپ اتنے پیسے لگائے، آپ ایک اپنی آئی ڈی کے نیچے اتنی آئی ڈی لگائے اور پھر آپ کو اس کا اتنا بینیفٹ ملے گا، اتنے % آپ کو اس کا معاوضہ ملے گا۔ یہ تمام باتیں ہیں۔ دوستو آپ ذرا ان کی یہ ویڈیو سن لیجئے۔ یہ اسی کو بیان کر رہے تھے۔ ایک صاحب نے ان کو ٹوک دیا کہ آپ اس پر بات نہ کریں، دوسری اور بہت ساری نئی باتیں ہیں وہ بتائیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس بندے نے کیوں ان کو منع کیا ہے۔ آپ ذرا مولانا کی یہ ویڈیو بھی دیکھ لیجئے، حضرت کیا بیان کر رہے ہیں اور کچھ نادان ہمارے بھائی ان کو کس طرح سے ٹوک رہے ہیں، ذرا اس کو دیکھیں۔ اور اس طرح کے سودی کاروبار میں پھنسا رہی ہے، ہمیں چاہیے کہ اس طرح کی کمپنیوں کے ساتھ قطعاً نہ جڑے۔ آپ کما کر کے کھائیے، حلال کمائی کیجئے اور محنت کر کے کھائیے، چاہے مزدوری کرنی پڑ جائے، لیکن اس طرح کے کام ہرگز نہ کیجئے۔ آپ کی سمجھ میں آ رہا جی؟ مجھے ہمیں معلوم ہے، کس نے بتایا ہے؟ ہمیں نہ معلوم ہوگا تو کس کو معلوم ہوگا؟ تو بتانی چھوڑ دیں۔ اچھا پھر کیا بتائیں؟ آؤ یہاں کا تم بتاؤ، آ جاؤ۔ تو اس کا مطلب میں استعمال کرتا ہوں۔ یوں کہہ رہے ہیں کہ تمہیں کیسے پتا کہ یہ چیز بک رہی ہے؟ مولانا نے کہا کہ پھر میں، اس کا مطلب یہ کہ میں استعمال کرتا ہوں، اس وجہ سے مجھے پتا ہے۔ دیکھو ان کی ذہنیت کتنی خراب ہو گئی۔ یعنی مولانا اس تعلق سے بتا رہے کہ آپ یہ سودی کاروبار نہ کرے، تو یہ کہہ رہے کہ تم دوسری بات کرو، تمہیں کیسے پتا کہ یہ چیزیں بک رہی ہے؟ تو ان کے سوال کا مطلب یہ کہ یعنی تم یہ کام کر رہے ہیں اس وجہ سے تمہیں پتا ہے۔ دیکھو کیسی ذہنیت ہو گئی لوگوں کی۔ توبہ، یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ چڑ کیوں رہے ہو؟ یہی بات۔ تو یہ شراب غلط ہے، یعنی شراب پر بولنا غلط ہے۔ آؤ میرے پاس، میں کتابیں دکھاتا ہوں میں تم کو۔ قرآن کریم کی آیتیں بھری پڑی ہے کہ شراب حرام ہے، نشہ حرام ہے، حدیثوں سے ثابت ہے کہ نشہ حرام ہے، اور غلط دلالی حرام ہے، سود حرام ہے، بیاج حرام ہے، اس طرح کے جوا حرام ہے۔ کون کہتا ہے کہ بھی یہ حرام نہیں ہے؟ ان میں ہم آپ کی سمجھ کر کے تقریر کریں گے، آپ ہمیں گائیڈ لائن دیں گے، جو چیزیں غلط ہیں وہ بتائی جائیں گی، معاشرہ جس چیز کے اندر پڑا ہوا ہے وہ بتایا جائے گا۔ آج نوجوان نشے میں پڑا ہوا ہے، برابر نشہ چل رہا ہے، لگاتار نشے کی طرف جا رہا ہے نوجوان۔ کیا نوجوان کو روکا نہیں جائے گا؟ کیا نوجوان کو سمجھایا نہیں جائے گا؟ پیاز کا کاروبار بڑھتا جا رہا ہے، حرام کھایا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا جو آدمی 1 درہم کے برابر سود کھاتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بڑا گناہ کرتا ہے، حدیثوں میں ہے۔ دوستو دیکھ لیا ہے آپ نے مولانا کس تعلق سے بیان کر رہے تھے، ان کو کیوں تکلیف ہوئی ہے، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے
امت کس طرف جا رہی ہے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان و اعمال کی مکمل حفاظت فرمائے۔ دوستو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس تعلق سے کمنٹ میں اپنی رائے ضرور پیش کریں، اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے شیئر ضرور کرتے جائیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔